ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ رمضان المبارک کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی عید کا دن اپنے ایمان والوں بندوں کو دیکھنا نصیب فرماتا ہے اور عطا فرماتا ہے کہ ان بندوں نے اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کے عائد فرائض ماہ رمضان المبارک کے روزے مکمل کیے ہوتے ہیں تو بطور اجر وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کے محبوب دانہ غیوب سرور کون و مقام سید الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا وہ رات شب قدر ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ شب قدر نہیں ہوتی، یہ بتاؤ کہ تم مزدور کو اجرت کب دیتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے اور جو ہمارا اس سے معاملہ طے ہوا ہوتا ہے، جو اس کی اجرت طے ہوئی ہوتی ہے اور جو کام ہم نے اس سے طے کیا ہوتا ہے، جب وہ کام کر لیتا ہے، جو ہم سے طے کیا ہوا کام ہوتا ہے، جب وہ کر چکتا ہے تو پھر ہم اسے اجرت عطا فرماتے ہیں، ہم اسے اجرت دیتے ہیں بطور اس کی مزدوری۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، جب اس کے بندے اس کے فرض کو پورا کر دیتے ہیں جو اللہ نے ان پر فرض کیا ہوا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم،
لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، ہم نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، اسی طرح فرض کیے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، اور فرض اس لیے کیے ہیں کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اس کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کے فرمان کو من و عن تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل پذیر ہو جاتے ہیں، عامل ہو جاتے ہیں، اس کے ارشاد کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو جب وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور اس کے ارشاد پر عمل پیرا ہو کر اس کے متقی پرہیزگار بندے بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ بطور اجرت ان سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سننا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننا ہے، ایک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سننا ہے اور ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننا ہے۔ آپ دیکھیں جو ان دونوں کو مانے گا بھی اور سنے گا بھی اور مانے گا بھی، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت مغفرت کی دی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنے بھی اور سننے کے بعد اس پر عمل پذیر بھی ہو جائے، ورنہ اگر عمل نہ ہوتا تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ فرماتا لقد کان لکم اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، میرے محبوب کی سنت پر عمل کرو، ان کے اسوہ پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد اسی لیے فرمائی ہے کہ ان کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اتباع مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنا ہے، اسی کو اللہ نے ذریعہ نجات ٹھہرایا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی میرا محبوب بننا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، تو اس کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دیں جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مان رہے لیکن مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو انہیں بتا دیجئے، انہیں کہہ دیجئے اگر یہ میرے محبوب بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں، فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے کہے ہوئے کو مانیں، آپ کے ارشاد پر عمل کریں، آپ کے کہے کے مطابق زندگی بسر کریں، آپ کی اسوہ پر چلیں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ بندہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، پیروی، اقتداء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے آپ کو تابع کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یحببکم اللہ، پھر میں رب ہو کر اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یعنی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے حضور کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی۔ جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا، اور محبوب بنانے کے ساتھ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، فرمایا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوں اور ان کے گناہوں کو مٹانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع بھی چاہتا ہے۔ یہاں حضور کی اطاعت کا حکم دیا، قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات میں بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، مان کر سن کر ماننا بھی، عمل بھی کرنا ہے۔ ارشاد فرما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا،
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رسول اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ فلاح پاؤ، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اور اللہ کی اطاعت وہی ہے جو اللہ کے کلام میں ہے، وہی ہے جو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہے، اس پر عمل۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنے محبوب کی اطاعت کا، فرما برداری کا، اتباع کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی اتباع اور پیروی کرنے سے منع کیا بے شمار مقامات پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اور شیطان کے پیروکار نہ بن جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیوں کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، اس کی اتباع نہ کرنا، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے کہے کو نہ ماننا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرما رہا ہے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے شیطان لعین مردود، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا، رندہ درگاہ کر دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تکمیل میں آدم علیہ السلام کے لیے سجدے میں نہ جھکا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے رندہ درگاہ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا، اور اس نے مہلت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے فرمایا دی۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ بھی تجھے دی، اور اس نے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر ہی، اور جہاں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کو بہکائے گا، پر جو میرے بندے ہوں گے وہ بہکیں گے نہیں، اور جو بہک جائیں گے گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، معصیت کر بیٹھیں گے اور مجھ سے توبہ کر لیں گے، تو میں پھر ان کو معاف کر دوں گا، پھر میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا۔ تو فرمایا جو میرے ہوں گے اول تو بہکیں گے نہیں، اور جنہیں تو بہکانا چاہے گا کوئی اگر بہک گیا تو میں ان کو معاف کر کر اپنے بندوں میں پھر داخل فرما لوں گا۔ تو مہلت دی گئی اس شیطان کو، اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ اب مجھے بتائیے محترم حضرات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دشمن ہے، جو لوگوں کو بہکانے میں، لوگوں کو گناہوں میں، خطاؤں پر، اور لوگوں کو جناب شرک اور کفر میں لگاتا ہے، اللہ کی توحید سے ہٹاتا ہے، رسول اللہ کی رسالت سے ہٹاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کا انکار کرواتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر چلنے سے روکتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے اور کذب کہلواتا ہے، اور جناب غیبت، چغلی اور بہتان لگواتا ہے، اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنے کو لوگوں کو لگا دیتا ہے۔ کسی کو شراب پینے پہ لگا دیا، کسی کو اور کسی نشے میں لگا دیا، کسی کو زنا پر لگا دیا، کسی کو بدکاری پر لگا دیا، کسی کو فحش گوئی پر لگا دیا، کسی کو کسی کام پر لگا دیا، کسی کو کسی گناہ کے کام پر لگا دیا۔ جب شیطان لعین کو اللہ نے اتنی مہلت دی ہے، جس کی اتباع نہ کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی مت کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جس شیطان کو جو اللہ کا دشمن ہے اللہ نے اتنا ہی مہلت اور اختیار دیے ہیں، اس نے
اپنے حبیب پیارے مصطفیٰ کو کتنے اختیار دیے ہوں گے۔ اس نے مدینے کے تاجدار سید الابرار احمد مختار جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شان اور کیا اختیار دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ جن کی اطاعت کا رب نے ایک نہیں قرآن میں بے شمار جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، صاحب تقوی بن جاؤ، اور پھر جب تم صاحب تقوی ہو جاؤ گے وقولوا قولا سدیدا، تو جب تمہارے لب کھلے، جب تم بولنے لگو تو سیدھی بات کہو، ستھری بات کہو، صاف بات کہو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، ہمیشہ جب بات کہو قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور ستھری بات کہو، سچی اور پاکیزہ بات کہو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ جو تمہارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے گا، تمہاری اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ دیکھیں یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی اور ستھری بات کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، تمہارے اعمال کی اصلاح بھی فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ کی جو اطاعت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے بہت بڑے اونچے مقام پر فائز فرما دیتے ہیں، بہت اونچے مقام پر ہم اس کو فائز فرماتے ہیں۔ فقط قال، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جو ہمارے اور ہماری اور ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے ہم اسے اونچے مقام پر فائز فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی جو بن جائیں، رمضان شریف کی جو غرض و غایت بتائی گئی لعلکم تتقون فرمایا گیا، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ جب تم صاحب تقوی ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے کیا کیا انعامات ہیں، جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے کیا کیا انعامات ہیں، اعمال کی بھی تمہارے اصلاح، گناہ بھی تمہارے معاف ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اونچے اور بڑے عظیم مقام پر فائز بھی کرے گا، اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی پیروی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو شب و روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کیا وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی رسول اللہ کی رضا میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی رسول اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی رسول اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بھی رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ خود رب کائنات، خالق کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے ہمارے محبوب سید الانبیاء، آخر الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے ہماری اطاعت کی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کی اطاعت، فرما برداری، اتباع کر کر کے جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں فرما ان للمتقین مفازا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے ان کا بہت اونچا مقام ہے،
بڑا مقام اللہ ان کو دیتا ہے، بڑے اونچے مقام پر فائز کرتا ہے۔ اور فرما ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، اللہ فرماتا ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے اور باغات ہیں، حدائق واعنابا، باغ ہیں انگوروں کے، وکواعب اترابا، اور اللہ فرماتا ہے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جنت کی حوریں ہم نے ان کے لیے رکھی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں فرما ان کے لیے جنتی حوریں ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے متقی پرہیزگار بندے دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے اطاعت و فرما برداری کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت باغات کی صورت میں دے رہا ہے۔ اور یہ قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اور ایک اور موقع پر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خائف بندے ہیں، جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے متقی پرہیزگار بندے ہیں اور جو گناہوں سے بچتے ہیں، خطاؤں سے بچتے ہیں، معصیت سے بچتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ فرما انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرما لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مکرم، تم میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا، زیادہ اکرام والا وہ ہے جو تم میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ جو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تم میں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، زیادہ اکرام والا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے وہ بندے کس قدر پسند ہیں جو اس کی بارگاہ میں خوف و خشیت رکھتے ہیں، جو اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو آخر الانبیاء اور ان کو نبیوں کا خاتم اور ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہم حضور علیہ السلام کی آخری امت ہیں اور پیارے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا، اب نام مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی ہمارے بعد کوئی نئی امت آئے گی۔ امتوں میں ہم آخر ہیں، نبیوں میں پیارے مصطفیٰ آخر ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا ہے کہ تم میرے امتی بنو، اور مجھے اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ اور فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں، بہت طویل حدیث ہے، ہم اختصار کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ، ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، فرمایا تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور تمہیں میرے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور ایسا ڈرتے ہیں کہ جیسا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ نے ارشاد فرمایا، جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فرما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز دنیا سے تم نہ جانا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے پر اس حالت میں کہ تم دنیا سے مسلمان جاؤ، اسلام کے ساتھ جاؤ، ایمان سلامت لے کر جاؤ۔ یہ اللہ نے حکم کس کو دیا ہے؟ ایمان والوں کو نومینیٹ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایمان والوں کو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک موقع پر آپ دیکھیے سورہ نساء کا آغاز یہاں سے ہوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہاں سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے اور فرمایا کہ اللہ سے اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے چن لیا اور خاص انہیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تم دنیا سے نہ جانا مگر ایمان کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اپنے بندوں کو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس ایمان کا نور ہے کہیں یہ تم سے چھن نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے اندر وسوسہ ڈال کر تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں ایمان کا نور تمہارے سینے سے نکال نہ دے، کہیں ایمان تمہارے سے نکل نہ جائے۔ اس لیے اس کی حفاظت تم پر لازم ہے، اس کی حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شیطان کے حربوں سے تمہیں بچنا بھی ہے، شیطان کے واروں سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ اس لیے کہ جیسے تم اپنے ظاہری وجود کو زخم سے بچانے کے لیے، چوٹ سے بچانے کے لیے، خراش سے بچانے کے لیے اپنے ظاہری جسم کو جس طرح تم اس کی حفاظت کرتے ہو، اسے ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ایمان کو داغدار ہونے سے بچاؤ، اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچے گا؟ اللہ اکبر، وہ ایسے بچے گا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ مولا کتنی کثرت؟ فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کو بھی میرے نام کی تسبیح پڑھو، شام کو بھی میرے نام کی پاکی بیان کرو۔ ایمان تمہارا ستھرا رہے گا، اجلا رہے گا جب تم میرا ذکر کرتے رہو گے کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے یاد کرو گے، صبح و شام میرے نام کی تسبیحات پڑھتے رہو گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ لیکن ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ ذکر میرا تو کچھ اور لوگ بھی کرتے ہوں گے پر میرے محبوب کا ذکر نہیں کرتے ہوں گے۔ تمہارے لیے لازم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں ایمان والوں میرے محبوب پر کثرت کے درود بھیجو، اے ایمان والوں میرے محبوب پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرو، اللہ کے رسول کا ذکر بھی کثرت سے کرو تو تمہارا ایمان داغدار ہونے سے بچ جائے گا، تمہارا ایمان ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ تم ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے پھر اپنی واپسی کا سفر کرو گے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ پھر تم دنیا سے جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اپنا تعلق اللہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط اور مربوط کر لیا ہے۔ تو جب تم دنیا سے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلی حضرت نے بڑا آسان نسخہ بتا دیا ہے، دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانا چاہتے ہو تو بس اپنا تعلق مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا مضبوط اور مربوط کر لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت پر غیر مشروط تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اور جو حضور کا کی ختم نبوت کا منکر ہو، جو اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو، ختم نبوت
نبوت کا منکر ہو اور یہ کہتا ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، جب نبی کوئی نہیں آنے والا تو کوئی امت بھی نہیں آنے والی، اس لیے ہم حضور کی آخری امت ہیں اور حضور ہمارے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے حضور کے بعد نبوت کے سلسلے کو منقطع فرما دیا۔ یہ ایمان کا جز ہے محترم حضرات، بلکہ مکمل ایمان ہے حضور کی ختم نبوت پر ایمان و ایقان۔ اس میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان والے نے چوں چاں کی یا اس میں ذرہ بھی تردد کیا، فوراً اس کے سینے سے ایمان کا نور نکل جائے گا۔ محترم حضرات، تو ایسے آشوب دور میں جیسے آپ دیکھیں کہ تیز ہوائیں چاروں طرف سے چل رہی ہوں اور آپ نے دیا جلایا ہو تو جلے ہوئے دیے کو اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جلتا رہے تو کیسے آپ اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے؟ چاروں طرف سے اسے پیک کر لیں گے اپنے ہاتھوں میں، بھلے چاہے اپنے ہاتھوں کو جلانا پڑے، چاہتے ہیں کہ یہ دیا جلتا رہے تو آپ اس کی حفاظت کریں گے کسی نہ کسی طرح۔ ایسے ہی اپنے دل میں ایمان کو رہنے کے لیے آپ کو چاروں طرف سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آپ کو بدعقیدہ لوگوں سے، قادیانیوں سے، دیوبندیت سے، وہابیت سے، اہل تشیعیت سے ہٹ کر اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور نظریے پر قائم رہنا ہوگا۔ دنیا بھی اچھی گزرے گی، قبر میں بھی خیر ہوگی، قیامت میں حضور کے دامن میں جگہ ملے گی، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے لیے اس نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ اے ہم متقی لوگوں، تمہارے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تمہارے لیے وہاں باغات ہیں، تمہارے لیے وہاں حوریں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مومن کی جان اور مومن کا مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومن کی جان اور اس کا مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب انعامات کس کے لیے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے، اہل التقوی کے لیے، اور انہیں کے لیے فرمایا اہل التقوی و اہل المغفرہ، جو تقوی والے ہیں انہیں کے اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دربار سے مغفرت کی خیرات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس اور سائے کرم میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔